اور آج کا بیان دل کی کانوں سے سننے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کرے کہ جو بھی بات یہاں پہ کہی جائے یا سنی جائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی حالات کا جائزہ لیں کہ آج ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر مغربی تہذیب، مغربی کلچر، غیروں کا طریقہ، غیروں کے طریقہ عام طور سے گھس چکی ہے۔ آج اگر کوئی بچہ اپنے والدین سے کہہ دینا کہ اماں مجھے حافظ بننا ہے، ابا مجھے عالم بننا ہے، تو آج ماں باپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتے ہیں۔ اور کچھ ماں باپ تو میرے بھائیوں ایسے ہیں جو بے ساختہ یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا حافظ بن کر، عالم بن کر، قاری بن کر، مفتی بن کر کیا ہوتا ہے؟ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، جو علماء کو چھوٹا سمجھتے ہیں، جو امام کو اپنا غلام اور نوکر سمجھتے ہیں، اے نادانو سنو، جب تک اس روئے زمین پر، جب تک اس دھرتی پر علماء کی وجود ہے، جب تک اس دھرتی پر قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ موجود ہیں، جب تک اس روئے زمین پر حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ موجود ہیں، جب تک اس روئے زمین پر دین سیکھنے سکھانے والے لوگ موجود ہیں، وب تک یہ دنیا قائم رہے گی۔ اور جس دن اس دھرتی پر سے، اس روئے زمین پر سے اے میرے بھائیوں علماء کی وجود ختم ہو جائے، قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ختم ہو جائے، حدیث پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ختم ہو جائے، دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ختم ہو جائے، یہ مدارس بند ہو جائے، یہ مکاتب بند ہو جائے، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اسی دن اس دنیا کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ لیکن آج ہم اپنا جائزہ لینا، تھوڑا سا اپنی حالات کا جائزہ لینا میرے بھائیوں، کہ اگر آج کوئی مدارس والے، مکاتب والے، کڑوی بات ہے لیکن سچ بات ہے، سوچنے کی مقام ہے، غور کرنے کی مقام ہے میرے بھائیوں۔ آج ہمارے دل میں علماء کی کتنی عزت ہے، ذرا اس بات پہ غور کریں کہ اگر آج کوئی مدارس والے، مکاتب والے ہمارے مسجد میں چندہ کے لیے آتے ہیں نا، تو آج ہم نے علماء کو اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ وہ مدارس والے کو مسجد کے دروازے پر رومال بچھا کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ آج ہم نے علماء کو اس موڑ پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اگر آج مدارس والے، مکاتب والے ہمارے مساجد کے اندر چندہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو رسید لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ کیا میرے بھائیو ذرا غور کرے، یہی علماء کی عزت ہے؟ ذرا سوچے، غور کرے میرے بھائیو کہ اگر یہ علماء نہیں ہوتے، اگر یہ مدارس والے نہیں ہوتے، اگر یہ مکاتب والے نہیں ہوتے، تو آج جو ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں نا، آج جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، آج جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں آتی۔ لیکن قربان جائیے علماء کی قربانیوں کے اوپر، قربان جائیے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی قربانیوں کے اوپر، قربان جائیے مدارس والوں کی قربانیوں کے اوپر، جو خود بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، پھٹے چیٹے کپڑے پہن کر ہم لوگوں کو سیدھی راہ دکھلایا، ہم لوگوں کو غلط اور صحیح میں فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھلایا۔ آج ہم اور آپ انہیں علماء کو اپنا غلام سمجھتے ہیں،
آج ہم انہیں علماء کو برا بھلا کہتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، آؤ میں آپ کو اپنے نبی کا فرمان سناتا ہوں، آمنہ کے لال کا فرمان سناتا ہوں، مدینے کے سلطان کا فرمان سناتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، او لوگو تم یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم کی بات کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم والوں سے محبت کرنے والے بنو۔ اور اگر تم 5ویں قسم میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی تم علماء سے اپنے دل میں حسد رکھو گے، علماء سے نفرت کرو گے، تو میری دھمکی سن لو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہیں ہلاک و برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ ذرا غور کرے میرے بھائیوں، ذرا سوچے۔ دوسرے موقع پر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی عالم سے مصافحہ کرتا ہے، جو کوئی کسی عالم کی زیارت کرتا ہے، جو کوئی کسی عالم سے مصافحہ کرتا ہے، گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جو کوئی کسی عالم کی زیارت کرتا ہے، گویا کہ اس نے مجھے زیارت کیا۔ لیکن میرے بھائیو ذرا غور کرے، ذرا سوچے کہ آج ہمارے دل میں مدارس والوں کے لیے، مکاتب والوں کے لیے اور علماء کے لیے ہمارے دل میں کتنی عزت ہے۔ آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بہت دیر سوچنے کے بعد مجھے کہنا پڑ رہا ہے، علماء کی حالات کو دیکھ کر مجھے کہنا پڑ رہا ہے، اور آپ لوگوں کے حالات کو دیکھ کر مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سوچے میرے بھائیوں، ذرا غور کرے کہ آج ہمارے گھر کی اخراجات کتنے ہزار میں پورے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے گھر کی ضروریات، آج ہمارے گھر کے اخراجات مہینہ میں 25 سے 30 ہزار میں بھی پورے نہیں ہو پاتے ہیں۔ ہم اور آپ اس میں بھی روتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ ہماری کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا، کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ جو ہمارے مسجد میں امام صاحب ہے، جو مدارس میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی بچوں کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ میرے بھائیو غور کرے، ان کے پاس بھی میرے بھائیو اخراجات ہے، ان کے پاس بھی میرے بھائیو ضروریات ہے، ان کے پاس بھی میرے بھائیو رشتہ دار ہے، ان کے اہل و عیال کو بھی، ان کی بیوی کو بھی میرے بھائیو شادی بیاہ میں جانا پڑتا ہے۔ ذرا سوچے 10,000 میں 8,000 میں ہمارے علماء کیسے گزر کرتے ہوں گے؟ ذرا سوچنے کی مقام ہے میرا بھائیو۔ اسی لیے اے میرے عزیزو، جہاں تک ہو سکے نا علماء سے محبت کیجئے، مدارس والوں سے محبت کیجئے، مکاتب والوں سے محبت کیجئے، نہیں تو میرا بھائیو ہمیں اور آپ کو ہلاک و برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔